نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب وصال ہوا تو کفار مکہ نے شور شرابہ مچا دیا، خاص طور پر جو سرداران قریش تھے انہوں نے شور شرابہ مچا دیا کہ انسان کا نام ہوتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ، تو ان کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی، ان کے بیٹے نہیں ہیں، اب ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اور عرب کہتے ہیں کہ یہ ابتر ہو گیا، مقطوع النسل ہو گیا، بے نسل ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کے اندر پوری صورت مبارک اتار دی اور فرمایا کہ اے حبیب بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، بے نسل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ الکوثر کے اندر ساری چیزوں کو سمیٹ کے جمع کر دیا۔ الکوثر حوض کوثر بھی ہے، الکوثر خیر کثیر بھی ہے، الکوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم و حکمت بھی ہے، الکوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات و فتوحات بھی ہیں، الکوثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلتیں، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی، وہ سب سمیٹ کر رب تبارک و تعالیٰ نے الکوثر کے اندر اپنے حبیب کو عطا فرما دی کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر اور ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ایک جنت کے اندر نہر ہے جسے نہر کوثر کہا جاتا ہے، اور معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہر کا مشاہدہ بھی کروایا گیا، اور جبریل علیہ السلام جو ایک خادم بن کر ہر چیز کا تعارف کرا رہے تھے، یہ ہے، یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، تو فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص طور پر آپ کو ایک نہر عطا کی جا رہی ہے، نہر کوثر، اور فرمایا کہ یہ اتنی خوبصورت نہر ہے کہ اس کی جو مٹی ہے وہ بھی زعفران کی ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر موتی ہی موتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ خاص طور پر خوبصورت نہر ہے جو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی نہر کوثر میں سے میدان معاشر میں ایک حوض کوثر ہوگا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے اپنے غلاموں کو پلا رہے ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو اس وقت میدان معاشر سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی، ہر شخص پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اور اپنا ذکر کرنے والوں کو جو کثرت سے حضور علیہ السلام پر دنیا میں درود و سلام پڑھتے، جو کثرت سے حضور علیہ السلام کا نام لیتے، حضور کی اطاعت کرتے، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے، حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ وہاں میدان معاشر میں حوض کوثر سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پلا کے ان کی پیاس کو بجھا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جو میرے حوض کوثر پر آئے گا ایک مرتبہ، سبحان اللہ، اور جام پی لے گا پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے حوض کوثر سے جو پی کے گیا، فرمایا وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب جو کچھ نہیں تھا آپ کے پاس وہ سب کچھ آپ کے رب نے عطا فرما دیا، جو نہیں جانتے تھے وہ علم کانا وما یکون عطا فرما دیا، فتوحات عطا فرما دی۔ فرمایا یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا کیجئے؟ امر کا صیغہ ہے فصلی، فرمایا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجئے، نحر جسے کہتے ہیں، فرمایا کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کا ایک اسلوب اور دستور ہے کہ جب بھی قرآن کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، کوئی فتوحات عطا فرماتا ہے، ہمارے ہاں جو کامیابی اور جو سیلیبریشن کا ایک انداز ہے، ہم کہتے ہیں مجھے یہ چیز ملی ہے تو اب میں نے مادر پدر آزاد ہو جانا ہے، اور تب جا کر میں اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر سکوں گا۔
قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فضل ملے تو پھر اور زیادہ شکر گزاری اور تابعداری کرنی ہے۔ یہاں بھی دیکھیے آپ، فرمایا اتنی بڑی نعمت ملی، کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرنی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کو بجا لانے۔ آگے بھی فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فتوحات مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں فتوحات ملتی ہیں تو مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیو جنریشن، ہماری یوتھ جو ہے موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال کر ہوائی فائرنگ کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہے ہیں؟ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھئی یہ خوشی ہے، جشن ہے، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ ایک مسلمان کی خوشی کے گزارنے کا انداز نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ جب فتوحات مل جائیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فرمایا فتح ملی ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا فتح ملی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی۔ یہاں بھی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں یہ جو نماز کے ساتھ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ خاص طور پر فرمایا کہ انسان کوئی بھی عبادت کرے، یہ قرآن کی بار بار ہر جگہ پر تاکید ہوتی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، فرمایا کہ جب قربانی کرو، نماز پڑھو، کوئی بھی چیز کرو، اس کے اندر تمہاری نیت کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے کسی دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یہ بھی شرک خفی ہے کہ تم عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو دکھانے کا شامل کر لو۔ فرمایا یہ مت کرنا۔ یہاں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے۔ تمہارا مرنا، تمہارا جینا، تمہاری قربانی، تمہاری نماز، تمہارا اٹھنا، سب رب تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جتنی گفتگو کی جائے، نماز ایک خود مستقل ایک موضوع ہے، اس پر جتنی میں بات کروں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی آیات طیبات پڑھتا جاؤں۔ ہر قربانی خود ایک قربانی کی تاریخ، قربانی ہر طرح کی ہوتی ہے، مالی، جسمانی، ہر طرح کی قربانی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک پوری تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ حضرت قاسم کے وصال پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جشن منایا کہ بھائی یہ کہتے تھے کہ میں عرب کو فتح کروں گا اور میرا نام ہوگا، ان کا نام نہیں ہوگا۔ ہم ہیں خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کی کنجی ہمارے پاس، زمزم ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو نسل بھی مقطوع النسل ہو گیا، بے نسل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کی نسل تو ایسی چلے گی، ان کی تو خالی اولادوں سے نسل چلتی ہے، آپ کا تو پوری دنیا کے اندر، اطباق عالم کے اندر آپ کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند و بالا کر دیا کہ کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی بھی، فرمایا ہر زمانے کے اندر آپ کے ذکر کی رفعتیں ہوں گی، آپ کا ذکر بڑھتا ہی چلا جائے گا، گھٹے گا نہیں، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں بھی عطا فرمایا، اور بھی فرمایا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا، فرمایا لوگوں کے نام ہوتے ہیں صرف ان کی اولاد کے ذریعے، آپ کے امتی آپ کے نام کو بلند و بالا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کے رب نے بلند کر دیا، رفعنا، ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے بلند کر دیا ہے۔